देखिए जी, इसके तो 100 हल हैं। इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाया जा सकता है, इसकी माँ को तलाश किया जा सकता है, बड़ा आसान काम है। अच्छा, किस तरह सर? देख अच्छा, आप कैसे समझते हैं कि वो एक माँ का ही काम है, माँ ही वहाँ पर फेंकेगी, बाप क्यों नहीं फेंक मेरा सकता? पहले बेटा एक ये, अब 2, हुँ। इन दोनों में बराबर से उनको तक़सीम किया जाएगा और जो जितने पैसे हैं, जो बैंक बैलेंस है, या जो भी प्रॉपर्टी है वगैरह, वो इनमें बराबर में तक़सीम कर। अच्छा सर, ये आपको पता है कि आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आप बच्चे को आधा अपना हिस्सा देंगे? देखिए जी, ये ऑन रिकॉर्ड जो हो रहा है, ये तो एक कैमरे की आँख है। अच्छा। कैमरे की आँख, ये दुनियावी मामलात इंसानों के ज़हनों से ये तो सारी चीज़ें उठा ली जाएँ। लेकिन जो अल्लाह करीम हाज़िर नाज़िर है, जिसका हुक्म है कि अगर कोई बंदा गार अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल एसपीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक माँ ने अपना 2 दिन का लख्ते जिगर एक गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दिया, और वो बच्चा जब सर्दी की हालत में वहाँ पर रो रहा था, चीख रहा था, तो उस बच्चे को उठाने वाले और उस बच्चे को वालिदैन का दर्जा देने वाले ये ज़फ़र साहब थे। और नाज़रीन, आपने देखा उस वीडियो, वो इतनी वीडियो वायरल हुई कि उसके बाद लोगों की कॉल्स, मैसेजेस, और यहाँ तक कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप उस इंसान से दोबारा मिले और हम तक पैगाम पहुँचाएँ कि वो बच्चा अब किस हाल में है और क्या ये ज़फ़र साहब बे औलाद लोगों को बच्चा देना चाहेंगे या नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब। एक इंसान की जान बचाना समझो कि पूरी इंसानियत की जान बचाना। इन्होंने उस बच्चे की जान बचाई और उसको अपना बेटा बनाया। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज बच्चा किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, ज़फ़र साहब कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक ऐसी जगह पर थे कि आपका यहाँ पर आना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद आप अपना काम छोड़कर हमारे ऑफिस में आए। तो सर, इसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरा सर, आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपके लिए लोगों ने इतनी दुआएँ की हैं। मैं कहता हूँ आप देखें जाकर कि लोग एक दफ़ा आपको फिर देखने का इसरार कर रहे थे। बताइएगा कि वो बच्चा जो आपने गंदगी के ढेर से उठाया था, उस वक्त आपकी कैफियत कैसी थी? देखिए जी, सबसे पहले तो सब मौजूदीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें लाइक किया और हमारे लिए दुआएं भेजी। जी। और हम दुआओं के हकदार हैं। ये दुआएं होती हैं कि हमारे साथ जाएंगी, कब्र में, हशर में हमारे काम आएंगी। बिल्कुल सर। दुनियावी माल तो इधर ही रह जाना। बिल्कुल सर। बाकी जो बच्चे की हालत है, वो तब उसकी हालत लावारस थी जब वो सुबह 5:30 बजे मुझे थरथराता हुआ और कांपता हुआ उस हालत में मिला कि सब कह रहे थे कि ये डेड हो गया है, लेकिन उसकी आखिरी सिसकियाँ चल रही थी। अब अल्लाह करीम की ऐसी रहमत है कि उन मौजूदीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उस बच्चे को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उसको बहुत सारे देखते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और किसी से हम लालच या कोई उज़र नहीं रखते, ना ही हमें किसी किस्म की ज़रूरत है। ठीक है। और अब वो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बहुत ही परफेक्ट है, और उसको मेरी जोजा ने अपनी औलाद इस तरह समझा हुआ कि जैसे उसी के पेट से पैदा हुआ है। जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, अब उसकी कफ़ालत में आपने उसके लिए कपड़े या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बंदोबस्त किया है उसकी अगली ज़िंदगी के लिए? देखिए जी, बंदोबस्त तो करने वाली अल्लाह करीम की ज़ात है। बिल्कुल, और उसके लिए ऐसे बंदोबस्त हुए हैं, और मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों को ये पैगाम दूं कि मेरा कारोबार कितना है, काम कितना है और मैं क्या काम करता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन उस बच्चे के लिए, जैसे कि मैं पहले भी ये अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, एक मेरा पहले बेटा, एक ये, अब 2 हो गए हैं। इन दोनों में बराबर से उनको तकसीम किया जाएगा, और जो जितने पैसे हैं, जो बैंक बैलेंस है, या जो भी प्रॉपर्टी है वगैरह, वो इनमें बराबर में तकसीम कर। अच्छा सर, आपको पता है कि आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, जो कि आपका एक अच्छा घर है, सिटी में आप शहर में रह रहे हैं घर, वो क्या इस आप बच्चे को आधा अपना हिस्सा देंगे? देखिए जी, ये ऑन रिकॉर्ड जो हो रहा है, ये तो एक कैमरे की आंख है। अच्छा। कैमरे की आंख, ये दुनियावी मामलात इंसानों के ज़हनों से ये तो सारी चीज़ें उठा ली जाएंगी। लेकिन जो अल्लाह करीम हाज़िर नाज़िर है, जिसका हुक्म है कि अगर कोई बंदा गार में या पत्थर में भी छुप जाए तो मैं उसे देखता हूँ, जानता हूँ, उसकी रूह कब्ज़ कर सकता हूँ। ये हमारा नामा अमाल दुनिया में दर्ज नहीं हो रहा है, ये आखिरत में उन रजिस्ट्रार में दर्ज हो रहा है जो हमारे ऊपर ये फरिश्ते बैठे हुए हैं। ये लिख रहे हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर सकूँगा कि या अल्लाह, जितना दुनिया में तेरी ज़ात ने मुझे दिया, मुझे तौफीक दी उसको बराबर में तकसीम करने की। आपको पता है कि जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो आपने असहाब को जमा किया
بالکل سر. اور فرمایا کہ جو اصحاب ادھر کے رہنے والے ہیں، جو مہاجرین آئے ہیں، ان کو اپنا بھائی بنا لیں. تو ان مہاجرین کو جب دوسرے صحاب نے اپنا بھائی بنایا، جیسے کہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گیا، یعنی کہ جو مکے سے مدینے آئے نا صحابی، مدینے کے صحابیوں نے اپنا ہر ایک صحابی کو بھائی بنا لیا، اور بھائی بنا کر جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے 1 باغ اپنے بھائی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے وہی تقسیم جو کہ بہت ہی اچھی کی. اچھا بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے نومولود کسی بچے کو کوڑے سے اٹھایا ہو یا اپنی زندگی میں اس جیسے بچے کا حال دیکھا ہو اس سے پہلے کبھی؟ دیکھیں میں نے ایک بار ایک نومولود بچی اٹھائی تھی، اور وہ جو ایدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں ہمارے اوکاڑا سٹی میں ہیں، وہ ان کا چنگی نمبر 7 پہ ایک ٹرسٹ ہے، بڑے اچھے ہیں، ان کا جھولا لگا ہوا ہے. تو ادھر سے میں نزدیک سے گزر رہا تھا، میں نے اپنی گاڑی روکی اور دیکھا، میں نے کہا بھی یہ لگتا ہے کوئی انسان کا بچہ ہے. میں نے ادھر اٹھایا تو میری آجو باجو نظر پڑی تو وہ سامنے ایمبولینس تھی کھڑی ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بچی ادھر پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو جھولے میں ڈال دیں. میں نے کہا اس کو دیکھے تھے، لیکن وہ ڈیڈ تھی، وگرنہ وہ بچی بھی انشاءاللہ میرے پاس ہوتی، میری بیٹی ہوتی، اور میں اس کی بھی اچھا ادھر ایک سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بادشاہ نے، کسی امیر ترین آدمی نے کسی کوڑے سے ایک ایسے سسکتے بلکتے بچے کو جو کہ کچرے سے اٹھایا ہو؟ دیکھیں جو دنیاوی مال کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں وہ تو کوڑے میں پھینکتے ہیں. جن کو آخرت یاد رہتی ہے، جو میسج آف اسلام مسیحا بن کر آتے ہیں، وہی اٹھا سکتے ہیں. جس طرح کہ میں آپ کو وہی پڑھی لکھی ایک دلیل والی بات کرنا چاہوں گا جس پہ کسی کو اعتراض نہیں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، عید الفطر کا، چھوٹی عید ہے. مدینہ شریف کا یہ واقعہ ہے، مسجد نبوی میں نا صبح عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل ہم تو مٹی ہیں، ہم تو خاک ہیں. ابھی ہماری جان، ہم بول رہے ہیں تو چند لوگ ہمیں جان رہے ہیں. جب ہماری روح قبض کر لی جائے گی ہمیں لوگ اس طرح بھول جائیں گے جب جیسے ہم زمین پر تھے ہی نہیں. صحیح بات ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ نا ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کر نا اس کی طرف بڑھے. آپ نے اس کو جا کر نا شفقت سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے نا ادھر ماتھے سے بوسہ لیا. کیا بات ہے. آپ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تیرا رونا نہیں بنتا، کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، پوچھا نہیں کیونکہ حضور جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے اپنی نا سسکتی ہوئی سانسوں سے، یہ ہونٹوں سے اور نم آنکھوں سے کہا، اے حسین چہرے والے، کیونکہ وہ حضور کو نہیں جانتا تھا. آج سنا ہے کہ عید کا دن ہے، سب نئے کپڑے پہنیں گے اور بہت ساری چیزیں کھائیں گے اور اچھا لباس پہنیں گے، لیکن میرا تو ماں باپ ہی نہیں ہے دنیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور اس کو اپنے گھر میں لے گئے. آپ نے آ کر اپنے پیارے حسن حسین کے کپڑے اس کو نہلا دہلا کر پہنائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا ہے. آج سے میں تیرا باپ ہوں اور میری زوجہ عائشہ تیری ماں ہے. اور حضور نے پیغام دیا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جب کچھ لوگ گناہ کر کے اپنے گناہ کو درکاریں گے اور اس کو بھلانے کے لیے کہیں غلط کام کریں گے تو میرے امتی ایسے ہوں گے جو ان کو سینے سے لگائیں گے. تو میں یہ بہت زیادہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا. ماشاءاللہ آپ نے سنت مبارکہ بھی پوری کر دی. اچھا ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ماں نے پھینکا تھا یا کسی باپ نے پھینکا تھا؟ کیونکہ بہت سے لوگ کشمکش میں اور اس جو کہ حیرت میں ہیں کہ یار ماں کیسے پھینک سکتی. دیکھیں جی اس کی ماں کو تو میں ماں نہیں کہوں گا، لیکن دنیا میں کسی کے شکن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا درجہ مل جاتا ہے. وہ ایک عورت ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی الفاظ میں زیب نہیں دیتے. اچھا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ماں کا ہی کام ہے، ماں ہی وہاں پر پھینکے گئی، باپ کیوں نہیں پھینک سکتا؟ کیونکہ اگر اس کا باپ ہوتا نا تو وہ ایسا ظلم کرتا ہی نہ. یہ کوئی عیاشی کی علامت ہے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بچے کی ماں تک اب کیا پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور کیا وہ ماں اپنے بچے کو دوبارہ مل سکتی ہے جس نے یہ بڑی غلطی کی ہے؟ دیکھیں جی اس کے تو 100 حل ہیں. اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی ماں کو تلاش کیا جا سکتا ہے. بڑا آسان کام ہے یہ. اچھا کس طرح سر؟ دیکھیں آپ نے اکثر نیوز چینل پر دیکھا ہے کسی بچی یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. بالکل سر. تو ہمارے ملک میں بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ حکام اور ہمارا قانون ہے، وہ اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو یا اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر اس کا ڈی این اے کر کے تو اس کے ساتھ زیادتی کرنے اور قتل کرنے والے تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل جیتا جاگتا بچہ ہے. اس کا اگر اس کی ماں سگی ماں آ جاتی اور آپ سے بچہ لینے کی اپیل کرتی کہ میں نے غلطی کر لی، تو کیا آپ اس کو بچہ دے دیں گے؟ دیکھیں جی میں اس کو بچہ ایسے تو نہیں دے سکتا نا کہ مجھے حکومت پاکستان میں کفالت میں دیا ہے. میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کروں گا، آٹومیٹکلی اس کی ماں تک پہنچ جائیں گے، پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا.
اچھا ظفر صاحب، یہ بچہ آپ کے پاس ہے، اگر کوئی اور مزید بچہ آتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی اپنے پاس نومولود بچے کو رکھیں گے؟ دیکھیں، میں ایسا کام ہونے والی جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں یا پاکستان میں، وہ سب میری بہنیں ہیں۔ میں ان بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو مارنے سے اچھا ہے، جس طرح کہ ہماری ایک بہت ہی محترم، بہت ہی اچھی شخصیت پاکستان میں ہو گزری ہے کراچی کے، عبدالستار ایدی صاحب۔ کیا بات ہے! عبدالستار ایدی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں ہر شہر میں ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح کام کر کے ایک اسی طرح ٹرسٹ بنائیں گے اور بچوں کی کفالت کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر ریلیٹڈ ہو جائیں تو ہمارا بھی پھر حق یہی ویسا ہی بن جائے گا۔ تو میں ان بہنوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ان عورتوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ان ایسی ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے، پہلے تو آپ نے گناہ کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اوپر ایک گناہ کا بن گیا حوالہ، پھر آپ نے ظلم کیا، پھر ان کی جان قتل نہ کریں۔ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا۔ اگر ایسی کوئی حالات میں مشکل میں ہے عورت، میرا ایڈریس تو آپ سمجھ چکے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، میں ان کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ کم ٹو مائی ہاؤس اینڈ فرنٹ پیج آف ٹو مائی ڈورز، نو ڈیتھ فار دا کل اینڈ یو آر آور چائلڈ آف کسٹڈی آف می۔ تو میں اس کو سیف کروں گا، اس کو پرورش کروں گا، اور میرے پاس جو اللہ کا دیا اور رزق ہوگا، اس کے بعد جو کو آتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، اللہ دینے والا ہے۔ تو ایسا ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ عبدالستار ایدی صاحب نے یہ چند بچے ہی نہیں، بہت سارے جوانوں۔ اچھا سر، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، بڑا سوال ہے کہ کیا وہ بچہ 2 دن کا تھا، 2 گھنٹوں کا تھا، یا یہ تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا؟ دیکھیں جی، مجھے بچہ ملا ہے صبح 5:30 بجے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جو اس کے ادھر خوراک والی نالی لگی ہوتی ہے نا، جو پیدائش کے ساتھ آتی ہے، ماں کے پیٹ میں لگی ہوتی، وہ نالی کاٹتے ہوئے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ نالی کٹوائی ہے ہم نے 5 تقریباً 50 منٹ پر، 5:30 30 منٹ پر تو مجھے ملا ہے، 20 منٹ میں ڈاکٹر آ گئے۔ انہوں نے کہا اس بچے کی ڈلیوری تقریباً 3:45 بجے یا 4 بجے، مجھے 1 گھنٹہ پہلے وہ بچہ ڈلیوری ہوا ہے، پیدا ہوا، وہ ملا ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ظفر صاحب کی کہ کس طرح ماں اپنے ایک لختے جگر کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلی جاتی ہے، اور میں اس انسان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور آپ نے ہماری ویڈیو میں کمنٹس کو دیکھا کہ کتنی بہنیں اور کتنے ہی بھائی ان کے لیے دعا گو ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لیے ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ بھیجا تھا، جو کہ ایک اچھی کفالت میں جا چکا ہے، ایک اچھی کسٹڈی میں جا چکا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔